اللہ تبارک و تعالی کا یہ لاکھ لاکھ شکر ہے اور کروڑہا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اولیاء اکرام کی محبت کی نعمت کا وہ پھل عطا کیا ہے کہ جس کو کھا کر ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اب کھانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جیسا کہ آپ سیب کھاتے ہیں اس کو کٹ کر کے کھا جاتے ہیں، یہاں کھانے سے مراد ہے کہ ان کے نقش قدم پر چل کر، ان کے نقش قدم پر چل کر، ان سے محبت فرما کر، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر ہم اللہ اور اس کے رسول کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے کہ جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب بندوں کی محبت کو ڈالا ہے۔ وہ انسان بڑا عرفہ والا ہے جس کے دل میں نرم مزاجی ہے۔ وہ انسان بڑا ہی محبوب ہے اللہ کی بارگاہ میں جس کا دل دوسروں کے لیے کھلا ہوا ہے۔ وہ انسان بڑا عظمت والا ہے اللہ کی بارگاہ میں جو دونوں ہاتھوں سے اللہ کی بارگاہ میں سخاوت کرتا ہے۔ وہ انسان بڑا عزیز ہے اللہ کو جو اپنی ذات، اپنا پیسہ، اپنا مال ہر قدم پر، ایوری مومنٹ، ایوری ٹائم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہر وقت اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اور حضرات محترم، اسی دل کے لیے کہا گیا جو ایسا دل انسان رکھتا ہے، پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسے بندے کے دل میں رحمان جلوگر ہوتا ہے۔ ایسے بندے کے دل پر رب کی رحمتیں برستی ہیں، رب کی برکتیں برستی ہیں۔ اگر وہ اپنا پورا مال بھی رب کی بارگاہ میں خرچ کر دے، اپنی جان کا نذرانہ بھی رب کی بارگاہ میں پیش کر دے، تو اس کے چہرے پر شکن نہیں آتا۔ جیسا کہ آپ پوری دنیا کا مزاج دیکھ لیجئے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی جیب سے اگر 1000 روپے بھی راہ خدا میں خرچ کرنے کا معاملہ آ جائے تو چہرے پہ شکن آنے لگتا ہے۔ یہ 1000 کی قابلیت آپ کو اور مجھے دی کس نے ہے؟ وہ چاہتا تو آپ کو 1000 بھی نہیں دیتا، وہ چاہتا تو آپ کو 50 روپے بھی نہیں دیتا۔ یہ دیے ہوئے تو اس کے ہی ہیں۔ اگر اس نے توفیق دی ہے آپ کو دینے کے لیے تو پھر چہرے پر شکن مت لائیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، مثال دے رہا ہوں آپ کو، کہ جو 1000 خرچ کرتا ہے اس کو 1 کروڑ عطا کیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، دل کے اندر سخاوت پیدا کیجیے۔ آپ جو پریشانیوں کا رونا روتے ہیں نا، آج کبھی اس سے رو رہے ہیں، کبھی اس سے رو رہے ہیں، یہ پریشانیوں کا رونا ختم ہو جائے گا۔ دل کو سخی کریے آپ۔ ہونے پر تو ہر انسان کھلاتا ہے۔ اگر کوئی کروڑ پتی ہے، اس نے 1000 کی دعوت کر دی تو کون سا بڑا کام کر لیا؟ 1 کروڑ کا مالک ہے وہ، اگر کر رہا ہے تو یہ رب کی عنایت ہے اس کے پاس۔ کرنے پر سب کھلاتے ہیں، بنا کرنے پہ کوئی کھلا کے دیکھے؟ دل وہاں دیکھا جاتا ہے۔ ایک سائل آیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا پریشان حال ہوں، کھانے کھانے پر، پینے پینے پر قفل پڑ چکا ہے، تالا پڑ چکا ہے، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے۔ دونوں عالم کے تاجدار، احمد مختار، آمنہ کے لال، شفیع روز شمار، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین نے نظر دوڑائی اپنے صحابہ پر۔ حضرت سلمان فارسی کو کہا، اے سلمان، اس سائل کو میری بیٹی کی گھر کے دروازے پر لے جا۔ حضرت سلمان فارسی اٹھے، سائل کو پکڑا، حضرت علی المرتضیٰ کے دروازے پر دستک دی۔ کہا کون؟ کہا خادم سلمان ہے۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا آقا کریم نے سائل کو بھیجا ہے
حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا گھر کے اندر تھیں، دروازے تھے، کہا اے سلمان ذرا رکو، گھر کا مزاج دیکھنے دو۔ چاروں طرف تلاش کیا، 3 دن کا عرصہ ہو گیا ہے، آقا کریم کی بیٹی کے گھر چولہا نہیں جلا ہے۔ حضرات محترم، اب آقا کریم علیہ السلام نے سائل کو بھیجا ہے۔ دنیا کا وہ کون سا در ہے کہ جس در سے لوگوں کو دھتکار نہ دیا جاتا ہو؟ ایک ہی در ہے پوری کائنات میں، اس آسمان کے نیچے اور اس دھرتی کے اوپر، کہ گھر میں فاقہ رہتے ہوئے بھی سائل کو لوٹایا نہیں جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہیں سلمان 3 دن کا عرصہ ہو گیا ہے، گھر کے اندر چولہا نہیں جلا ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا رکو سلمان، آپ نے چاروں طرف نظر دوڑائی، گھر میں کچھ نہیں تھا، ایک مصلی تھا چمڑے کا جس پر حضرت حسنین کریمین لیٹے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ حضرات محترم، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے پاک ہاتھوں سے حضرت حسین کو ایک طرف لٹایا، چمڑے کا مصلی اٹھایا اور دروازے سے کہا سلمان کو کہ یہ سائل کو دے دو، بازار میں جا کر کے جتنی قیمت پہ بکتا ہے بیچ دے اور اپنی مراد حاصل کر لے۔ حضرات محترم، یہ سبق دیا گیا ہے ہم کو کہ اگر سائل کی فریاد رسی کرنی ہو تو فریاد رسی کر کے اس کا دل رکھ کر کے دیکھو اور پھر دیکھو کہ رب کی رحمتیں کس طریقے سے برستی ہیں۔ ہم تو 1000 یا 100 روپے دے کر کے اپنا سینہ تان دیتے ہیں، لیکن حضرات محترم ایسا نہیں۔ اگر رب نے دینے کی قوت دی ہے، طاقت دی ہے، تو دینے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرنا چاہیے۔ مولا پتہ نہیں یہ میرا حقیر سا نذرانہ تیری بارگاہ میں قبول ہوا ہے کہ بھی نہیں ہوا ہے۔ مولا دیا تو تیری ہی خاطر ہے، یہ تیری رحمت ہے کہ تو اس کو قبول فرما کر دین و دنیا میں اس کا بہترین اجر مجھے عطا فرما۔ تو حضرات محترم، عرض کر رہا تھا دل کا سخی ہونا یہ رب تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جن کے دل سخی ہوتے ہیں ان کا دین بھی کامیاب ہوتا ہے، ان کی دنیا بھی کامیاب ہوتی ہے، ان کی قبر بھی کامیاب ہوتی ہے، ان کی آخرت بھی کامیاب ہوتی ہے۔ اس دل کے اندر رب کی محبت کے سوا کس کی محبت کو پالتے ہو آپ؟ حضرات محترم، لوگوں نے رب کی محبت کو بھلا دیا ہے، آقا کی محبت کو بھلا دیا ہے، دعوے کر رہے ہیں اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں۔ کبھی ان کی ہسٹری کا پیراگراف آپ نے پڑھ کے دیکھا ہے کہ ان کی زندگی کا معمول کیا تھا، ان کا تعلق اللہ سے کیسا تھا، ان کا تعلق رسول سے کیسا تھا؟ حضرات محترم، دعوے تو سب کرتے ہیں کہ ہم ماننے والے ہیں، ان کے نام پر جان لٹا دیں گے۔ بے شک جان لٹائیے، لیکن ان کی زندگی کا پیراگراف بھی پڑھیے، ان کی زندگی کا مقصد بھی سمجھیے کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ کھانا پینا ان کی زندگی کا مقصد نہیں تھا، ویلا بنانا ان کی زندگی کا مقصد نہیں تھا، راڈو پہننا ان کی زندگی کا مقصد نہیں تھا، بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑا کر دینا ان کا مقصد نہیں تھا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہماری ذات اللہ کے قریب کیسے ہو جائے، ہم بندے کو اللہ کے قریب کیسے کر دیں، کیونکہ یہ دنیا یہ سراسر دھوکہ ہے، یہ دنیا ایک دارالامتحان ہے۔ اس دنیا سے گزر کے تجھے آگے والی دنیا پہ جانا ہے، وہ دنیا جو ابد الاباد تک رہے گی، وہ دنیا جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ 70 سال کی زندگی میں دوسروں کو دھوکہ دے کر کے اپنی ذات کو فائدہ پہنچا کر کے کیوں قبر کے اندر جہنم کا سامان پیدا کر رہے ہو آپ؟ حضرات محترم، زندگی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ایک IAS کا امتحان دینے والا 18 گھنٹے کیوں پڑھ رہا ہے، 17 گھنٹے کیوں محنت کرتا ہے؟ اس بنیاد پر کہ وہ آ کر کے اس کا ایم یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے، اس کا پرپس یہ ہے کہ 17 گھنٹے پڑھنے کے بعد میں وہ IAS کا امتحان کلیئر کرے۔ اس کا آگے کا مقصد ہے کہ جب وہ کلیئر کر لے گا تو کسی ڈسٹرکٹ کا مجسٹریٹ بن جائے گا، کسی ڈسٹرکٹ کا DM بن جائے گا۔ 17 گھنٹے اسی لیے پڑھ رہا ہے حضرات محترم تاکہ وہ DM بن سکے۔ ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہماری زندگی یہی زندگی ہے، بھر کے مٹی میں مل جانا ہے ہمیں اور آپ کو۔
کو نہیں 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 نہیں، یہ زندگی گزار کر کے آگے والی زندگی میں جانا ہے۔ ذرا اس زندگی کا تصور کریے، اس جنت کا تصور کریے۔ یہ تو آپ گھروں کے اندر اے سی لگا لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں جنت ہماری یہی ہو گئی۔ حضرات محترم نہیں، اس جنت کی اے سیوں کا منظر ذرا اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے۔ رب فرماتا ہے اس کی دیواریں آپ کی دنیا کی طرح اینٹیں اور گاروں کی نہیں ہوں گی، اس کی دیواریں زمرد کی ہوں گی۔ حضرات محترم، یہاں تیری اور میری زمین پر تو گھاس اگتا ہے ہرا ہرا، جنت کے اندر گھاس ہوگا تو یہ گھاس نہیں ہوگا بلکہ مشک کا، بلکہ زعفران کا گھاس ہوگا، وہ زعفران جس کو آپ اپنے کھانوں میں ڈالتے ہیں۔ حضرات محترم، پینے کے لیے آپ کو مشک سے زیادہ خوشبودار اور شہد سے زیادہ میٹھا پانی آپ کو دیا جائے گا، اس زندگی کے لیے آپ کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس دارالامتحان میں پھنس کر کے آپ اخروی زندگی کو کیوں بھول چکے ہیں۔ حضرات محترم، پلٹ کے آئیے جو مقصد آپ کا ہے اس زندگی کی طرف کہ جس زندگی کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کیا ہے۔ یہ آسمان ایسے ہی نہیں پیدا کیے گئے، ان کا مقصد ہے۔ یہ ستارے ایسے ہی پیدا نہیں کیے گئے، ان کا مقصد ہے۔ حضرات محترم، وہ اخروی زندگی کہ جہاں پر موت کو بھی موت دے دی جائے گی۔ محشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی جب جہنمیوں کا فیصلہ کر چکا ہوگا، جنت والوں کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اس وقت ایک مینڈھے کے شکل میں اس موت کو بھی موت دے دی جائے گی۔ یعنی اب کسی انسان پر موت نہیں آ سکتی، اب یہ اخروی زندگی ہے۔ حضرات محترم، بہت سارے پڑھے لکھے ذہن یہ سوال کرتے ہیں، یار جب ہمیں اتنی لمبی زندگی دی جائے گی تو کیا ہم اکتا نہیں جائیں گے؟ حضرات محترم، میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں اسی زندگی کی، اسی زندگی سے سمجھیے اخروی زندگی کو۔ یہ 60 سالہ زندگی اس دنیا میں کوئی چھوڑنا چاہتا ہے؟ کوئی چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں؟ ہر انسان چاہتا ہے میری یہ خواہش پوری ہو جائے، میری یہ خواہش پوری ہو جائے۔ جوانی سے جب اس کی شادی ہوتی ہے تو بچوں کی خواہشیں ہوتی ہیں، بچوں کے بعد سوچتا ہے کہ دادا بن جاؤں۔ حضرات محترم، قبر تک جاتے جاتے انسان کی خواہش ختم نہیں ہوتی اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں اس دنیا کو چھوڑ دوں۔ حضرات محترم، یہ دنیا کہ جو جنت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس کی رنگینیوں میں آپ اتنا کھو گئے ہیں، اس کی فضاؤں میں آپ اتنا کھو گئے ہیں، اس کے حسن میں آپ اتنا کھو گئے ہیں کہ آپ یہاں سے جانے کا نام نہیں لیتے۔ تو جب وہ اللہ جب جنت کو حضرات محترم سنوارے گا اور بنائے گا تو اس کے اندر کتنا حسن ہوگا، اس کے اندر کتنی فضا ہوگی۔ حضرات محترم، جب یہ دنیا آپ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو وہ جنت جس کے اندر موت نہیں ہے، جس کے اندر حضرات محترم وہ ہر چیز ہے کہ انسان تصور کرے گا تو اپنے سامنے پائے گا، اس زندگی کو انسان کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ حضرات محترم، تو اس زندگی کے لیے محنت کریے جو ابد الاباد تک کی زندگی ہے۔ اپنے دلوں کو آپ اچھا کریں گے تب رب کا قرب بھی آپ کو حاصل ہوگا۔ آپ دل کو سخی کریں گے تو اللہ کی رحمتیں بھی آپ پہ برسیں گی۔ جب آپ دل کو پاک کریں گے تو اللہ کی برکتیں بھی آپ پہ برسیں گی۔ پھر حضرات محترم، ذرا زندگی کو اس کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق ذرا گزار کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی یہاں بھی رحمت بن جائے گی اور آخرت میں بھی رحمت بن جائے گی۔ وجہ کیا ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں، رب کی مرضی کے مطابق زندگی کو گزارنا نہیں چاہتے۔ تو جب ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو پریشانیاں آئیں گی، آلات آئیں گے، مصائب آئیں گے۔ جس نے اس رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہے ان کا دین بھی اچھا رہا ہے، ان کی دنیا بھی اچھی رہی ہے، ان کی قبر بھی اچھی رہی ہے، ان کا حشر بھی اچھا رہا ہے۔ حضرات محترم، وہ تو غیب سے ایسے سامان پیدا کرتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ کن سے اس آسمان کو پیدا کرنے والا، وہ لفظ کن سے اس دھرتی کو پیدا کرنے والا تیرے لیے کون سے امکانات پیدا نہیں کر سکتا؟ ایک نطفے سے یہ پورے انسان کا جسم تیار کرنے والا، اس کے لیے کیا وعید ہے کہ تیرے لیے راستے نہیں کھولے؟ لیکن تو نے اپنا وقت دیا اللہ کے راستے میں، تو نے اپنا ٹائم لگایا اللہ کے راستے میں، تو نے اپنا وقت دیا شریعت کے لیے؟ حضرات محترم، جواب آتا ہے نہیں۔ تو جب آپ اپنا وقت اللہ کی راہ میں نہیں دیں گے تو کہاں سے برکتیں ملیں گی، کہاں سے رحمتیں ملیں گی؟